بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کی آنے والی انسانیت کے لیے رول ماڈل اور نمونہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہوئے، اور کیوں ناراض ہوئے یہ ہم آج کی حدیث مبارکہ میں پڑھیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح باب ہے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3261 حدیث کتاب میں اور 12ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ حدیث نسبتاً تھوڑی سی لمبی ہے، وقت لگے گا۔ وعن جابر قال دخل ابو بکر رضی اللہ عنہ يستأذن على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له فوجد النبي صلی اللہ علیہ وسلم جالسا حوله نسائه واجما ساكتا قال قلت لا أقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي كما ترى يسألنني النفقة فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها كلاهما يقول تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أو 29 ثم نزلت هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ للمحسنات منكن أجرا عظيما قال فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت وما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليها الآية قالت أفيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشير آويّ بل اختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا رواه مسلم۔ معزز خواتین حضرات، حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، تفصیلی حوالہ نوٹ فرمائیے۔ صحیح مسلم طلاق کے مسائل، چوتھا باب کہ بیویوں کو اختیار دینے سے طلاق نہیں ہوتی۔ 1478ویں حدیث فؤاد عبد الباقی کی ترقیم کے مطابق، اور اگر ویسے دیکھا جائے تو 3690ویں حدیث ہے۔ اور اس حدیث کی کوئی لمبی چوڑی وضاحت ہم نہیں کریں گے، صرف اس کا ترجمہ ہی کافی ہوگا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کے لیے اجازت طلب کرنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ دروازے پر کچھ صحابہ اکرام تشریف فرما ہیں۔ انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو ان کو اجازت مل گئی، اندر تشریف لے گئے۔ بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی۔ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ غمگین ہیں، آپ خاموش تھے، آپ کے ارد گرد آپ کی ازواج مطہرات بیٹھی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں یہ سوچا کہ میں ایسی بات کروں جس سے آقا علیہ السلام ہنس پڑیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر خارجہ کی بیٹی یعنی میری بیوی مجھ سے اخراجات کا مطالبہ کرتی ہے تو میں اٹھ کر اس کی گردن پر پاؤں رکھ دیتا یا گھونسا مارتا۔ یہ جملہ سن کر آقا علیہ السلام مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ یہ میری بیویاں ہیں، انہوں نے میرے ارد گرد گھیرا ڈال رکھا ہے، جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو مجھ سے اخراجات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن دبانے کے لیے اٹھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ کی گردن دبانے کے لیے اٹھے، اور دونوں نے ناراضگی کے عالم میں یہ کہا، تم آقا علیہ صلاۃ والسلام سے اس چیز کا مطالبہ کر رہی ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم ہم آقا علیہ صلاۃ والسلام سے ایسی چیز کا مطالبہ ہرگز نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہ ہوگی۔ پھر آپ اپنی ازواج مطہرات سے 1 ماہ یا 29 دن الگ رہے۔ اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر دنیا اور اس کی زینت تمہیں چاہیے تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آغاز فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے سامنے ایک تجویز رکھتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں جلد بازی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تجویز کیا ہے؟ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے یہی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی، میں تو یقیناً اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت ہی کو ترجیح دوں گی، لہذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ یہ بات اپنی بیویوں میں سے کسی کو مت بتائیں کہ میں نے آپ سے کیا کہا۔ آپ علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بیوی مجھ سے دریافت کرے گی تو میں تو اسے ضرور بتاؤں گا۔ مجھے اللہ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ ایسا معلم بنا کر بھیجا ہے جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جس طرح کہ آپ نے ترجمے میں سماعت فرمایا، اس حدیث کے بارے میں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 چھوٹی چھوٹی باتیں۔ پہلی بات، نبی علیہ صلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ انسانی فطرت کے تقاضوں کے عین مطابق تھا، کوئی عجیب و غریب بات نہیں تھی۔ اور دوسری بات، آقا علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب یہی تھا کہ میرا مشن کچھ اور ہے اور تم دنیا کی زیب و زینت مجھ سے مانگتی ہو، اور پھر ازواج مطہرات نے اپنا فیصلہ، مطالبہ واپس لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی حدیث مبارکہ کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔